میرے بزرگوں، محرم الحرام سے اسلامی نئے سال اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ میں جلیل القدر، عظیم المرتبت، حق و صداقت کے پیکر، عدل و انصاف کے آسمان پر چمکتا دمکتا ستارہ، اسلام کا عظیم سپہ سالار و بہادر، صحابی رسول، خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا۔ چونکہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، سوچا کہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت پر اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے کچھ مناقب و فضائل پر روشنی ڈالوں۔ دعا فرمائیے رب کریم اس حقیر کو صحیح بات عرض کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے اندر ایسی بہادری اور شجاعت راسخ فرمائی تھی کہ اگر کفر و شرک کے ایوان میں عمر کا نام لیا جاتا تو ان کے ایمان میں زلزلہ اور خوف طاری ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقائے نامدار، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر اور نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آپ مراد مصطفیٰ ہے، یعنی اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگا ہے۔ دعا کی رب کریم ان دونوں عمر یعنی عمر ابن خطاب اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل فرما کر اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اپنے حبیب کی دعا کو قبول فرما لیا، اور جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو پہلے ہی دن نماز ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، اور تمام کفار و مشرکین کو للکارتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے، تم میں سے کوئی اگر اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ عمر سے آ کر مقابلہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کے سامنے تمام کفار و مشرکین ساکت اور صامت رہ جاتے ہیں، کسی کو آپ سے مقابلہ کرنے کی ہمت و جرأت نہیں ہو پاتی۔ کیا مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے اور آپ کے فضائل سے ناواقف ہو کر زندگی گزار رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحق ينطلق على لسان عمر، کہ حق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور دل پر جاری رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان کسی بارے میں اگر اختلاف ہو جاتا تو جو رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی اسی کے مطابق وحی الہی کا نزول ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مقامات پر قرآن کریم میں عمر کی رائے وحی الہی کے مطابق ظاہر ہوئی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی وہ آیت جس میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے، اسی طرح دوسری آیت حجاب جو سورہ احزاب کے اندر ہے، اسی طرح سورہ طلاق کی آیت کریمہ، یہ وہ آیات ہیں جن میں عمر فاروق کی رائے قرآن مجید کے مطابق ظاہر ہوئی، اور آپ کی شجاعت و بہادری کے کیا کہنے، فساق و فجار اور کفار و مشرکین تو بہت دور کی بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے
کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان اور ابلیس کے گزرنے کی ہمت و جرأت نہیں ہو پاتی۔ اور دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں، یعنی سابقہ پیغمبروں کے زمانے میں، محدث ہوتے جو نبی اور پیغمبر تو نہیں ہوتے تھے، لیکن حق بات کی جانب ان کو الہام کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہی حیثیت میرے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور میرے بزرگوں، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ شہادت کو مختصراً سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر میں امامت کرنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو پہلی صف میں نمازیوں کے بھیس میں ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ دوران نماز وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دھار دار نیزے سے حملہ کر دیتا ہے اور 7 نیزے زبردست طریقے سے آپ پر مارتا ہے۔ آپ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھتے ہیں اور نماز فجر کو مکمل کراتے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں تو راستے میں ہی وہ نیزہ اپنے مار کر اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے اور کیفر کردار تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا جاتا ہے۔ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ آرزو اور حسرت تھی کہ آپ تندرست اور صحت مند ہو جائیں، چنانچہ آپ کو نبیذ اور دودھ پلایا گیا تو وہ نبیذ اور دودھ زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ تو اب یقین ہو چلا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر اب زیادہ دنوں کے مہمان نہیں ہیں، آپ کی رحلت کا وقت قریب ہے، آپ کی وفات ہونے والی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے سلام عرض کیا ہے، بلکہ انداز کہنے کا یہ ہو کہ عمر نے سلام عرض کیا ہے، تاکہ ان پر کسی طرح کا کوئی جبر محسوس نہ ہو سکے۔ میری طرف سے یہ گزارش کرنا کہ عمر اپنے 2 ساتھی یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کے حجرہ مبارکہ میں مدفون ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا یہ پیغام لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کا یہ پیغام لے کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش اور آرزو کا اظہار کر دیتے ہیں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے خاص طریقے سے محفوظ کر رکھی تھی کہ ایک طرف تو میرے والد ہوں اور ایک طرف میرے شوہر ہوں، لیکن میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں۔ ادھر آپ انتظار کر رہے تھے، منتظر تھے کہ کیا جواب آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ پروردگار کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے اور ارشاد فرمانے لگے کہ اس سے زیادہ قیمتی اور اہم چیز عمر کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اپنے بیٹے سے یہ فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری لاشے کو
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے سامنے رکھ دینا اور دوبارہ اجازت لینا، اگر وہ دوبارہ اجازت دیں تو تب جا کر مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ دوبارہ اجازت لی گئی، دوبارہ اجازت حاصل ہوئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے اندر دفن کر دیا گیا، اور آج وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں۔ رب کریم ہم سب کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! آج آپ ایسی جگہ مدفون ہیں، آپ کی قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں روزانہ لاکھوں اور کروڑوں درود پاک کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔